बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रूबिन ने मूबी से कहा, हमें अमीर मिस्र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुतालिक बहुत चौकन्ना रहना होगा। इस वक्त इस्लामी कौम में ये सिर्फ वाहिद शख्स हैं जो सलीब के लिए ख़तरा हैं, वरना इस्लामी खिलाफत हमारे जाल में आती चली जा रही है। शाह एमनक कहता है कि मुसलमान इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब इनको हमेशा के लिए अपने पाँव में बिठाने के लिए सिर्फ एक पल की ज़रूरत है, मगर इसका ये अज़म महज खुशफहमी साबित हुआ। मुझे यहाँ रहकर अय्यूबी की कमज़ोर रगें देखनी हैं और तुम्हें 5 आदमियों के साथ मिलकर सूडानी लश्कर को भड़काना और बगावत करानी है। नहायत ज़रूरी ये है कि अय्यूबी ज़िंदा न रहे। अगर वो ज़िंदा रहे तो हमारे उस कैद खाने में ज़िंदा रहे जहाँ वो उम्र के आखिरी घड़ी तक सूरज न देख सके और रात को आसमान का उसे एक भी तारा नज़र न आए। तू पहले अपने खेमे में जाओ और अपनी 6 लड़कियों को उनका काम समझा दो। उन्हें ख़ास तौर पर जहन नशीन करा दो कि उस आदमी का नाम अली बिन सुफियान है जिसे रेशमी बालों, शरबती आँखों और अपने दिलकश जिस्मों से ऐसा काम करना है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के काम का ये शख्स न रहे, और अगर हो सके तो उसके और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान ऐसी गलत फहमी पैदा करनी है कि वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। तुम सब अच्छी तरह जानती हो कि 2 मर्दों में गलत फहमी और दुश्मनी किस तरह पैदा की जा सकती हैं। जाओ और लड़कियों को मुकम्मल हिदायत देकर क्रिस्टोफर के पास पहुंचो। उससे मेरा सलाम कहना और ये भी कहना कि तेरे तीर को अय्यूबी पर आकर ही ख़ता होना था। अब उस गुनाह का कफ़ारा अदा करो और जो काम तुम्हें सौंपा गया है वो 100% पूरा करो। रूबिन ने मूबी के बालों को चूमकर कहा, तुम्हें सलीब पर अपनी इज्जत भी कुर्बान करना पड़ेगी, लेकिन खुदा यसू मसीह की नज़रों में तुम मरियम की तरह कुंवारी होगी। इस्लाम को जड़ से उखाड़ना है। हमने यरूशलेम ले लिया है, मिस्र भी हमारा होगा। मूबी रोबन के बिस्तर से निकली और खेमर के पर्दे के पास जाकर पर्दा उठाया। बाहर झांका, अंधेरे में उसे कुछ भी नज़र न आया। वो बाहर निकल गई और खेमे की ओट से देखा कि संतरी कहाँ है। उसे दूर किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। ये संतरी ही हो सकता है। मूबी चल पड़ी। दरख्तों से गुजरती, कदम कदम पर पीछे देखती, वो टेले तक पहुंच गई और अपने खेमे का रुख कर लिया। निस्फ रास्ता तय किया होगा कि उसे 2 आदमियों की दबी दबी बातों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें उसके खेमे के करीब मालूम होती थी। उसे ये ख़तरा नज़र आने लगा कि संतरी ने मालूम कर लिया है कि एक लड़की गायब है और वो किसी दूसरे संतरी या अपने कमांडर को बुला लाया है। उसने सोचा कि खेमे में जाने की बजाय उन 5 साथियों के पास चली जाएं जो मराकशी ताजरों के बेस में कोई 1.5 मील दूर खेमा जन थे। मगर उसे ये भी ख्याल आया कि उसकी गुमशुदगी से बाकी लड़कियों पर मुसीबत आ जाएगी। वो थी तो चालाक, फिर भी उन पर पाबंदियां सख्त होने का ख़तरा था। उनको कोई चारा कार भी न था। मूबी ज़रा और आगे चली गई ताकि इन 2 आदमियों की बातें सुन सकें। इनकी ज़ुबान वो समझती थी। ये तो इसने धोखा दिया था कि वो सिसली ज़ुबान के सिवा और कोई ज़ुबान नहीं समझती। वो आदमी खामोश हो गए। मूबी दब्बे पाँव आगे बढ़ी। उसे बाएं तरफ कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा। दरख्तों के दरमियान उसे एक साया जो किसी इंसान का था जाता नजर आया। उसने रुख बदल लिया और टेले की तरफ आने लगा। मूबी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। वो टेले पर चढ़ने लगी। टेला ऊंचा नहीं था, फौरन ही ऊपर चली गई। वो थी तो होशियार, लेकिन हर इंसान हर कदम पर पूरी एहतियात नहीं कर सकता। वो टेले की चोटी पर खड़ी हो गई। उसके पस मंजर में सितारों से भरा हुआ आसमान था। समंदर और सहरा की फ़िज़ा रात को आईने की तरह शिफाफ होती हैं। दरख्तों में जाते हुए आदमी ने टेले की चोटी पर टंडुमान दरख्त के तन्ने की तरह एक साया देखा। मूबी ने पहलू उस आदमी की तरफ कर दिया। उसके बाल खुले हुए थे जिन्हें उसने हाथ से पीछे किया। उसकी नाक का उबार और लंबा लुबादा तारीकी में भी राज को फाश करने लगा। ये आदमी संतरियों का कमांडर था। वो आधी रात के वक्त कैंप के गश्त पर निकला था और संतरियों को देखा फिर रहा था। ये संतरियों की तब्दीली का वक्त था। कमांडर इसलिए ज़्यादा चौकस था कि सुल्तान अय्यूबी 3 सालारों के साथ कैंप में मौजूद हैं। सुल्तान डिसिप्लिन का बड़ा ही सख्त था। हर किसी को हर लम्हा खतरा रहता कि सुल्तान रात को उठकर गश्त पर न आ जाए। कमांडर समझ गया कि टेले पर कोई लड़की खड़ी है। इसी शाम कमांडरों को खबरदार किया गया था कि सलीबियों ने जासूसी और तखरीबकारी के लिए लड़कियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये लड़कियां सहराई खाना बदोशों की बहरूप में हो सकती हैं।
اور ایسی غریب لڑکیوں کے بھیس میں جو فوجی کیمپوں میں کھانے کی بھیک مانگنے آتی ہیں، اور یہ لڑکیاں اپنے آپ کو مغویہ اور مظلوم ظاہر کر کے پناہ مانگ سکتی ہیں۔ کمانڈر کو بتایا گیا تھا کہ آج رات 7 لڑکیاں سلطان کی پناہ میں آئی ہیں، جنہیں بظاہر رحم کر کے مگر انہیں متشبہ سمجھ کر پناہ میں لے لیا گیا ہے۔ اس کے کمانڈر نے یہ احکام سن کر اپنے ایک ساتھی سے کہا تھا، اللہ کرے ایسی کوئی لڑکی مجھ سے پناہ مانگے، اور وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ اب آدھی رات کے وقت سیرا کیمپ سو رہا تھا۔ اسے ٹیلے پر لڑکی کا حلیہ نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو وہ ڈرا کہ یہ چڑیل یا جن ہو سکتا ہے۔ اس نے نئی سنتری کو لڑکیوں کے خیمے پر کھڑا کر کے اسے بتایا تھا کہ اندر 7 لڑکیاں ہیں۔ اس نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو دیے کی روشنی میں اسے 7 بستر نظر آئے تھے۔ ہر لڑکی نے منہ بھی کمبلوں میں ڈانپ رکھا تھا۔ سردی زیادہ تھی۔ اس نے اندر جا کر نہیں دیکھا کہ 7 بستر خالی ہیں اور اس پر کمبل اسی طرح رکھے گئے ہیں جیسے ان کے نیچے لڑکیاں سوئی ہوئی ہیں۔ اس نے اندر جا کر یہ نہیں دیکھا کہ 7واں بستر خالی ہیں اور اس پر کمبل اس طرح رکھے گئے ہیں جیسے ان کے نیچے لڑکی سوئی ہوئی ہیں۔ اس سے معلوم نہیں تھا کہ 7ویں لڑکی ٹیلے پر اس کے سامنے کھڑی ہیں۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا کہ اسے آواز دیں یا اس تک خود جائیں۔ اگر وہ جن یا چڑیل ہیں تو اس کے غائب ہونے کا انتظار کریں۔ تھوڑی سی دیر کے انتظار کے بعد بھی لڑکی غائب نہیں ہوئی، بلکہ وہ 3 قدم آگے چلی اور پھر پیچھے کو چل پڑی اور پھر رک گئی۔ کمانڈر، جس کا نام فخر المصری تھا، آہستہ آہستہ ٹیلے تک گیا اور کہا، کون ہو تم؟ نیچے آؤ۔ لڑکی نے ہرن کی طرح چوکڑی بری اور ٹیلے کی دوسری طرف اتر گئی۔ فخر المصری کو یقین آ گیا کہ یہ کوئی انسان ہے، جن چڑیل نہیں۔ وہ تند و من یعنی طاقتور مرد تھا۔ ٹیلا اونچا نہیں تھا، وہ لمبے لمبے ڈگ پر تھا۔ ٹیلے پر چڑھ گیا۔ ادھر بھی اندھیرا تھا۔ رات کی خاموشی میں اسے لڑکی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ٹیلے سے دوڑتا اترا اور لڑکی کے پیچھے گیا۔ لڑکی اور تیز دوڑ پڑی۔ فاصلہ بہت کم تھا، لیکن فخر مرد تھا، فوجی تھا، چیتے کی طرح رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ ٹیلے کے پیچھے اونچی نیچی زمین، خشک جھاڑیاں اور کہیں کہیں کوئی درخت تھا۔ بہت سارا دوڑ کر فخر المصری نے محسوس کیا کہ اس کے آگے تو کوئی نہیں۔ اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے اپنے آگے پیچھے یا دائیں بائیں کوئی لڑکی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ جہاں اسے حسن اور شباب کے استعمال کی تربیت دی گئی تھی، وہاں اسے فوجی ٹریننگ بھی دی گئی تھی اور خنجر زنی کے داؤ پیچ بھی سکھائے گئے تھے۔ وہ ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئی تھی۔ فخر آگے گیا تو وہ دوسری طرف دوڑ پڑی۔ یہ تعاقب آنکھ مچولی کی مانند تھا۔ فخر کو اندھیرا پریشان کر رہا تھا۔ موبی کے قدم خاموش ہو جاتے تو وہ رک جاتا، قدموں کی آواز سنائی دیتی تو وہ دوڑ پڑتا۔ غصے سے وہ باولا ہو رہا تھا۔ اس نے یہ جان لیا تھا کہ یہ کوئی جوان لڑکی ہے، اگر بڑی عمر کی ہوتی تو اتنی تیز اور اتنا زیادہ نہ بھاگ سکتی۔ تعاقب میں فخر 2 میل فاصلہ طے کر گیا۔ موبی نے جھاڑیوں اور اونچی نیچی زمین سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اس کے مرد ساتھیوں کا ڈیرا قریب آ گیا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی وہاں تک جا پہنچی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو آوازیں دی۔ وہ گھبرا کے جاگے اور خیمے سے باہر آئے۔ ایک نے مشل جلا لی۔ یہ ڈنڈے کے سرے پر لپٹے ہوئے کپڑے تھے۔ ان کی آگ کی روشنی بہت زیادہ تیز تھی۔ فخر نے تلوار نکالی اور ہامتا کامتا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ 5 آدمی لباس سے سفری تاجر نظر آتے ہیں اور مسلمان لگتے ہیں۔ لڑکی ان میں سے ایک کی ٹانگوں کو دونوں بازوؤں میں مضبوطی سے پکڑے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ مشل کے ناچتے شعلے میں اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف نظر آ رہا تھا۔ اس کا سینہ ابھرا اور بیٹھ رہا تھا۔ اس کی سانسیں بری طرح اکڑی ہوئی تھیں۔ یہ لڑکی میرے حوالے کر دو، فخر المصری نے حکم کے لہجے میں کہا۔ یہ ایک نہیں، ایک آدمی نے التجا کے لہجے میں جواب دیا۔ ہم نے تو 7 لڑکیاں آپ کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کی ہیں۔ آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ نہیں، موبی نے اس کی ٹانگوں کو اور مضبوطی سے پکڑتے ہوئے اور خوفزدہ لہجے میں کہا، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ لوگ عیسائی سے زیادہ وحشی ہیں۔ ان کا سلطان انسان نہیں، سانڈ ہیں، درندہ ہیں۔ اس نے میری ہڈیاں بھی توڑ دی ہیں۔ میں اس سے بھاگ کر آئی ہوں۔ کون سلطان؟ فخر نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہی جسے تم سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہو، موبی نے جواب دیا۔ وہ اب مصر کی زبان بول رہی تھی۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی۔ فخر نے کہا اور پوچھا، یہ کون ہے؟ تمہاری کیا لگتی ہیں؟ اندر آ جاؤ دوست، باہر سردی ہیں۔ ایک آدمی نے فخر المصری سے کہا، تلوار نیام میں ڈال دو،
ہم سے آپ کو کیا خطرہ؟ آؤ اس لڑکی کی بپتا سن لو۔ اس نے آہ بھر کر کہا، میں آپ کے سلطان کو مرد مومن سمجھتا تھا۔ خوبصورت لڑکی دیکھ کر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور باقی 6 لڑکیوں کا بھی یہی حشر کر رہا ہوگا۔ ان کا یہ حشر دوسرے سالاروں نے کیا، موبی نے کہا۔ شام کو ان بیچاریوں کو اپنے خیمے میں لے گئے تھے اور انہیں بے سود کر کے خیمے میں ڈال دیا۔ وہ خیمے میں بے ہوش پڑی ہیں۔ فخر المصری تلوار نیام میں ڈال کر ان کے ساتھ خیمے میں چلا گیا۔ اندر جا کر بیٹھے تو آدمی نے آگ جلا کر قہوے کے لیے پانی رکھا اور اس میں جانے کیا کچھ ڈالتا رہا۔ دوسرے آدمی نے فخر المصری سے پوچھا کہ اس کا رتبہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ کمانڈر عہدیدار ہیں۔ انہوں نے اس کے ساتھ بہت سی باتیں کی جس سے انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ شخص عام قسم کا سپاہی نہیں اور ذمہ دار فرد ہیں، ذہین اور دلیر ہیں۔ ان لوگوں میں سے ایک کرسٹوفر تھا۔ فخر کے ساتھ لڑکیوں کی بالکل وہی کہانی سنائی جو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی۔ انہوں نے فخر کو یہ بھی بتایا کہ سلطان ایوبی نے ان کے متعلق کیا کہا تھا۔ ان لڑکیوں نے سلطان کو پیشکش بھی کی تھی کہ وہ اپنے گھروں کو تو واپس نہیں جا سکتی اور عیسائیوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی، اس لیے وہ مسلمان ہونے کو تیار ہیں، بشرط یہ کہ کوئی اچھے رتبے والے عسکری ان کے ساتھ شادی کر لیں۔ ہم نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کردار کے لحاظ سے پتھر ہیں۔ ہم ہر روز سفر پر رہنے والے تاجر ہیں۔ انہیں سلطان کے حوالے کر دیا گیا، مگر سلطان نے اس لڑکی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس کی زبانی سن لو۔ فخر المصری نے لڑکی کی طرف دیکھا تو لڑکی نے کہا، ہم بہت خوش تھیں کہ خدا نے ہمیں ایک فرشتے کی پناہ دی ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد سلطان کا ایک محافظ آیا اور مجھے کہا کہ سلطان بلا رہے ہیں۔ میں باقی 6 لڑکیوں کی نسبت زیادہ خوبصورت ہوں۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ تمہارا ایوبی بری نیت سے بلا رہے ہیں۔ میں چلی گئی۔ سلطان ایوبی نے شراب کی صراحی کھولی، ایک پیالہ اپنے آگے رکھا اور ایک مجھے دیا۔ میں عیسائی ہوں، شراب 100 بار پی ہے۔ بحری جہاز میں عیسائی کمانڈو نے میرے جسم کو کھلونا بنا کے رکھا تھا۔ صلاح الدین ایوبی بھی میرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، لیکن ایوبی کو میں فرشتہ سمجھتی تھی۔ میں اس کے جسم کو اپنے ناپاک جسم سے دور رکھنا چاہتی تھی، مگر ان عیسائیوں سے بدتر نکلا جو مجھے بحری جہاز میں لائے تھے، اور جب ان کا جہاز ڈوبنے لگا تو انہوں نے ہمیں ایک کشتی میں ڈال کر سمندر میں اتار دیا۔ ان میں سے کسی نے ہمارا ساتھ نہ دیا۔ ہمارے جسم چھچھوڑے ہوئے اور ہڈیاں چٹکی ہوئی تھیں۔ خدا نے ہمیں بچا لیا اور اس آدمی کی پناہ میں پھینک دیا جو فرشتے کے روپ میں درندہ ہیں۔ مجھے سلطان نے ہی بتایا تھا کہ میرے ساتھ کی باقی 6 لڑکیاں اس کے سالاروں کے خیموں میں ہیں۔